اللہ نے قرآن مجید میں یہ خبر دی ہے کہ کامیابی ان کے لیے ہے جو ایمان کے راستے پر چلیں، جو عمل کے راستے پر چلیں۔ ایمان کے در حقیقت 3 حصے ہیں۔ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے انبیاء پیغمبر حق ہیں، قیامت حق ہے، جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں سب پر یقین ہو۔ دل سے اقرار ہو، زبان سے اظہار ہو اور دل سے اقرار ہو۔ اگر صرف زبان کہے کہ ہم مومن ہیں، دل اس کا ساتھ نہ دے تو یہ انسان مومن نہیں ہے۔ منافق یہی تو کرتے تھے، کہتے تھے آمنا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی کہتے ہم تو مومن ہیں، اور جب تنہائیوں میں جاتے، جب اکیلے ہوتے تو کہتے ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون۔ تو دل سے اقرار ہو، زبان سے اظہار ہو۔ اور تیسری چیز ہے انسان کے اعضاء و جوارح ایمان کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ عمل بالارکان اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے حصے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو انسان کلمہ پڑھے اخلاص کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو گناہ سے روک دے، یہ کلمہ اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ یعنی انسان اللہ کا نام لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے، گناہ سے دوری بھی اختیار کرے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف اعمال ہیں، ان دونوں راہوں کو اپنانا کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر انسان اللہ پر ایمان کا اظہار تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، عبادت میں نہیں لگتا، حقوق نہیں ادا کرتا، لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ نہیں کرتا، اچھی طرح لوگوں سے پیش نہیں آتا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتا، تو یہ شخص ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جاننا چاہ رہے ہو کہ میرا اللہ پر یقین ہے یا نہیں تو الحمدللہ میں مومن ہوں، لیکن اگر تم قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں پوچھ رہے ہو جو سورہ انفال میں آئی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے اللہ پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ مومنوں کی عادتیں کیا ہونی چاہیے، مومنوں کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا کہ اگر تم
قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میں مومن ہوں یا نہیں، تو سن لو میں مومن نہیں ہوں، میرے اندر یہ صفات نہیں ہیں، میرے اندر یہ پاکیزہ اخلاق نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف ایمان کے تقاضے ہیں، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف ایمانی اوصاف ہیں، ایمانی صفات ہیں، انہی کو عمل کہا گیا ہے، وہی اعمال کہلاتے ہیں۔ تو ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف ایمان کے تقاضے ہیں۔ غور کرنا ہوگا کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم میں امانت ہے یا نہیں، ہم میں دیانت ہے یا نہیں، ہم میں اللہ کا تقوی ہے یا نہیں، ہم میں حق کی ادائیگی ہے یا نہیں، فرائض کی پابندی ہے یا نہیں، تلاوت قرآن مجید سے ہم کتنا حصہ لے رہے ہیں۔ ہم جانتے تو ہیں، ہم اعمال کی فضیلت جانتے تو ہیں، لیکن غور کریں کہ عمل ہم کتنا کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی، ایک لڑکی جوان بچی وہ بھی طاعون میں مبتلا ہوئی، انتقال ہو گیا۔ چند دن کے بعد اس کے والد نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا آخرت کے بارے میں ذرا مجھ کو کچھ بتاؤ، اخبرینی عن الآخرہ، بیٹی ذرا آخرت کے بارے میں مجھ کو کچھ بتاؤ۔ تو اس لڑکی نے کہا قدمنا علی امر عظیم، کہ ایک بہت ہی سخت معاملے سے ہم دوچار ہوئے۔ آخرت کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، موت کے بعد کی منزلیں کوئی آسان نہیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر آتے ہیں یا قبر کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا جنت جہنم کے ذکر سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر سے روتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی باقی سب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اگر یہاں انسان دشواری سے دوچار ہو گیا آگے بھی اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آخرت کی منزلیں آسان نہیں ہیں، آخرت کے مرحلے آسان نہیں ہیں۔ کہا قدمنا علی امر عظیم، ہم بہت سخت معاملے سے دوچار ہوئے۔ وقد کننا نعلم ولا نعمل، وہ لڑکی کہہ رہی ہے خواب میں اپنے باپ سے کہ آپ پوچھ رہے ہیں آخرت کے بارے میں، تو آخرت سخت معاملہ ہے، ہم بہت سخت معاملے سے دوچار ہوئے، اور دنیا میں ہم جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ کہا وقد کننا نعلم ولا نعمل، ہم علم رکھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ غور کریں کہ آج ہمیں کتنی چیزوں کا علم ہے اور کتنے پر ہم عمل کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور کتنی چیزوں سے ہم اپنا حصہ لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جان رہا ہے کہ جو آدمی روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 3-4 منٹ کا عمل ہے، کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ فضیلت ہم جانتے ہیں لیکن کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ چاشت کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے جسم کے 360 اعضاء کی طرف سے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر عضو کے اعضاء کے جو جوڑ ہیں اس پر صدقہ ہے، یعنی 360 صدقہ روزانہ اس کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ نے کہا اتنا صدقہ ہم میں سے کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چاشت کی 2 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ سارا صدقہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ 360 صدقے کے برابر یہ 2 رکعت ہے، لیکن کیا ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک جو بیٹھ جائے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ فضیلت ہم جانتے ہیں، کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ وہی بات ہے جو وہ لڑکی کہہ رہی ہے قد کننا نعلم ولا نعمل،
ہم جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، انسان اس کو دل پر نقش کرے کہ ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، پھر مٹی دینے میں بھی، تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ قیرات کہتے ہیں بڑے پہاڑ کے برابر، یعنی 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جنازہ آ رہا ہے، ہم کو فرصت بھی ہے، ہم نہیں شریک ہو رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا غیر ضروری مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں جو آدمی 1 حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی ہے، اور اللہ کے ہاں 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر الف لکھا جائے تو اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، لام لکھا جائے تو 3 حروف ہوتے ہیں، اس لحاظ سے الف لام میم پڑھنے پر اس کو 90 نیکیاں ملیں گی۔ آپ غور کیجئے کہ اگر 1 صفحہ بھی کوئی قرآن مجید کا پڑھ رہا ہے کتنی نیکی ملے گی۔ لیکن کیا روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں، روز ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ یہ ہے قد کنا نعلم ولا نعمل، جانتے تو ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر زندگی گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہمارا نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کو فتنوں سے بچائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور نے فتنوں کا تذکرہ کیا، بتایا کہ آخری زمانے میں خطرناک فتنے آئیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، نہایت خطرناک۔ حضرت علی نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرناک فتنوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے، فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم، یہ اللہ کی کتاب ایسی زبردست ہے کہ جس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، آنے والے زمانے کی خبر ہے، اور تمہارے حالات کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ یعنی تینوں زمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے رشتہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے، قرآن سے رشتہ اپنے یقین کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا سبب ہے۔ لیکن کیا ہم روزانہ تلاوت کر رہے ہیں؟ اتنا ثواب قرآن کی تلاوت پر ملے گا ہم جان رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، یعنی اس کی ذات کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 7 خنادق، 7 خندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے 1 دن کے روزے پر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 70 خریفاً، کہ اللہ تعالیٰ 70 سال کی دوری اس کے اور دوزخ کے درمیان پیدا کر دیتا ہے۔ 1 دن کا روزہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ انسان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہو جائے 1 دن کے روزے پر۔ غور کیجئے، ہم کو صحت ہے، قوت ہے، ہم چاہیں تو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، فضیلت ہم جانتے ہیں، روزہ رکھنے کا اجر جانتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر عطا کروں گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ الصوم والقرآن یشفعان، قرآن بھی سفارشی ہے اور روزہ بھی سفارشی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اللہ سے کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک رکھا تھا، یعنی یہ تلاوت کرتا تھا، حالت قیام میں
نماز میں میری تلاوت کر رہا ہے، میں نے اس کو رات کی نیند سے روک رکھا۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک کر رکھا اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اور قیامت کے دن یہ سفارشی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہوں گی آج اس کا اندازہ کر لیجئے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہم جان تو رہے ہیں لیکن عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس پر غور کیجئے۔ ایک بیمار انسان ہے، آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ساتھ میں جاتے ہیں۔ اگر آپ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے جائیں گے، آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ صبح گئے شام تک رحمت کی دعا کر رہے ہیں، شام کو گئے صبح تک رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں 10 لوگ بیمار نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جا نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہم جاتے ہیں؟ عمل ہم جان رہے ہیں، اجر ہم جان رہے ہیں، ثواب ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، ممشا لحاجتی اخیہ، جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر یہ اجر ہے، اعتکاف سے بڑھ کر یہ عمل ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے کوشش کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی حاجت روائی کے لیے محنت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر اجر رکھنے والا عمل ہے۔ ایک روایت میں اگرچہ کہ وہ کمزور ہے، یہ بات آئی ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا رہوں گا، اگر اس کی نیکی غالب آئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی برائیاں غالب آئیں تو میں اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ یعنی اگر نیکیاں بڑھی ہوئی ہیں تب تو وہ جنتی ہے ہی، اگر نیکیاں کم پڑ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ غور کیجئے کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن کیا ہم ضرورت مندوں کی مدد کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم پریشان حالوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ اس پر غور کیجئے کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، قرض کی الجھنوں سے دوچار ہو کر خودکشی کر لے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اسی شہر میں جان دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے خیرات کر دی، بس کافی ہے، لیکن کیا پریشان حالوں کو تلاش کرنا، ان کی ضرورت کا احساس کرنا، ان کی اذیت اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں ہے؟ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو ایک امت قرار دیا، کہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو ہمیں اس کی اذیت محسوس ہونی چاہیے، اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، پھر اس پر جو کچھ اجر ہے وہ آپ سن چکے، بہت ساری چیزیں آپ جان رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ قد كنا نعلم ولا نعمل، ہم جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں مگر لوگوں کی امداد کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم دنیا کی چیزوں میں مشغولیت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، کہ جو کوئی ہمیشہ استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے آسانی کی راہ پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ انسان وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ کیا ہم استغفار کی یہ فضیلت جاننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم جان رہے ہیں
کہ استغفار کی برکت آسمان سے بارش برساتی ہے، استغفار کی برکت مال و اولاد کی کثرت کا ذریعہ ہے، استغفار کی برکت انسان کے اندر قوت بڑھا دیتی ہے۔ یہ سب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تم کو نوازے گا، نعمتیں عطا کرے گا، بارش برسائے گا۔ لیکن کیا ہم استغفار کر رہے ہیں؟ کچھ وقت ہم اللہ کے ذکر کے لیے خاص کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں بندیوں سے بات چیت جتنا وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، لیکن ہم کو موقع نہیں۔ ہم جا کر مسجد کے باہر گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، مسجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کی مجلس ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ سکتے ہیں لیکن نہیں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ذکر کا اجر کتنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ذکر کا ثواب کتنا ہے، لیکن وقت ہم فارغ نہیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت اتارتا ہے۔ ہمیں فضیلت معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو آدمی درود کی زیادہ کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زیادہ درود پڑھو گے ہر غم سے یہ چیز تمہارے لیے کافی ہو جائے گی اور آخرت میں ہر گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر بتایا ہے درود کی کثرت کا کہ دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، گناہ بھی معاف ہوگا، ہر غم سے بھی نجات ملے گی اگر درود شریف کی انسان کثرت کرنے والا بنے۔ ہم عمل کا اجر جان رہے ہیں، ہم درود شریف کی فضیلت جان رہے ہیں، لیکن کیا ہم روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ادھر حال یہ ہے کہ روایت میں یہ بات آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو دعا ان کی امت کے لیے ہے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اے اللہ جو میرے راستے پر چلے، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری امت میں سے جو میرے راستے پر چلے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے تو تو یقیناً بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، میری امت کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کی، حضور نے ان دونوں دعاؤں کو اپنی زبان سے دہرایا، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا امتی امتی، صرف اتنا کہا اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صرف ایک جملہ کہتے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، اسی کو دہرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے بہترین انسان، کائنات میں پیغمبروں کا امام، انبیاء کا سردار، وہ کہہ رہا ہے امتی، اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، اور روئے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ ساری چیزیں جان رہا ہے لیکن پھر کہتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں روتے ہو۔ حضرت جبریل آئے، کہا میری امت کا غم مجھ کو ستاتا ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کہا میری امت کا غم مجھ کو ستاتا
آتا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا میرے محبوب سے کہو کہ ہم ان کو ان کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ان کو خوش کر دیں گے، اور کوئی غم کی بات ان کو پیش نہیں آئے گی۔ کہو کہ ہم ان کی امت کے بارے میں ان کو خوش کر دیں گے، ان کو راضی کر دیں گے۔ غور کیجئے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، قیامت تک آنے والی امت کی فکر کر رہے ہیں، گرم آنسو خدا کی بارگاہ میں بہا رہے ہیں، اور جملہ دہراتے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، میری امت پر رحم کر، بار بار مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف ہم ایسے احسان فراموش ہیں کہ حضور پر درود پڑھنے کا وقت نہیں، ان کی یاد کا وقت نہیں، ان کے تذکرے کا وقت نہیں، محبت سے ان کے ذکر جمیل کا وقت نہیں۔ یاد کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر تڑپ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی یاد میں ہماری آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ لوگوں نے ممبر تیار کیا، ممبر لایا گیا، کھجور کے تنے کو ہٹایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے سے ٹیک لگا کر عرصے سے خطبہ دے رہے ہیں کھجور کا تنا ہے، بظاہر بے جان ہے، لیکن جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ رو پڑا۔ کھجور کے اس تنے سے رونے کی آواز آئی، سب نے سنا۔ صف کے آخری حصے میں جو آدمی تھا اس نے بھی سنا کہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اور رونا بھی ایسا جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا، تب اس کا رونا رکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، سینے سے نہ لگاتا، قیامت تک یہ روتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھجور کا تنا جو بے جان ہے وہ رو پڑا۔ ہم تو گوشت پوست کے انسان ہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے تھے کہ حضور کی محبت میں کھجور کا ایک بے جان تنا رو رہا ہے، اور تم گوشت پوست کے انسان ہو کر کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے ہو۔ تمہارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے نہیں جھکتے، ان کی محبت سے تمہارے دلوں میں وہ حصہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت ہمارے لیے دنیا میں غموں سے نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں حضور کی سفارش کا باعث ہے۔ لیکن اس اجر اور فضیلت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارا معمول درود شریف کی کثرت کا نہیں ہے۔ یہی ہے قد کنا نعلم ولا نعمل، ہم جانتے تو ہیں عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اچھے عمل پر ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ جئیں گے تب کامیابی ملے گی، عمل کے ساتھ جئیں گے تب کامیابی ملے گی۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے ہمارے محبوب خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اگر جنتوں کے مشتاق ہو، اگر خدا تعالیٰ کے ہاں نعمت پانا چاہتے ہو، اگر آخرت میں اونچے درجات کے شوقین ہو، اگر چاہتے ہو کہ خدا کی رضا ملے، خدا کا دیدار ملے، خدا تعالیٰ کی محبت ملے، خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے، خدا تعالیٰ کی طرف سے نجات و مغفرت ملے، تو راستہ واضح ہے۔ ایمان کی راہ پر چلو، عمل کی راہ پر چلو، علم بھی حاصل کرو، علم پر عمل بھی کرو۔ یہ نہ ہو کہ جانتے ہو مگر عمل نہیں کرتے ہو، جانتے ہو مگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہو، جانتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں نہیں لگتے ہو، جانتے ہو مگر معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو۔ ایمان اور اچھا عمل یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور کہنے والے نے کہا تھا احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔